یہ بند کرواؤ، یہ تھوڑا انتشار ہوگا. اور یہ حسین کی محفل ہے یا پانی؟ یہاں پانی گناہ نہیں ہے. دل اور جگر تھام کے بیٹھو پیارو. میرے حسین نے، ہم نے تو 1 گھنٹہ پانی کو نہ چھوڑا، شربت کو نہ چھوڑا، کھانے کو نہ چھوڑا. اللہ کا کرم ہے حسین خود تو بھوکے رہ گئے لیکن دنیا کو کھانا کھلا گئے. آپ کے محلے میں لنگر ہے، دوسرے محلے میں لنگر ہے، تیسرے محلے میں لنگر ہے، لیکن حسین بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اب تمہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پانی نہیں پینا ہے، حسین کی محبت کا جام پینا ہے، حسین کی محبت کا شربت پینا ہے. اس لیے کہ یہ پانی تو روز مل جائے گا، حسین کا جام روز نہیں ملے گا. کیونکہ میرا حسین جب کئی دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے تو حسین کا غلام کیوں نہیں رہ سکتا میرے پیارو. اس لیے پانی پلانا گناہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی بات میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا برین بھی ادھر ادھر جاتا ہے اور آپ کا ذہن بھی ادھر ادھر جاتا ہے. انشاءاللہ بھی پانی بھی پلایا جائے گا، شربت بھی پلایا جائے گا، اس کے بعد ہی آپ کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ. وہ شربت بھی بڑا عظیم شربت ہے، وہ کسی کے باپ کا نہیں، حسین پاک کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو کربلا کی طرف. کچھ بات میں نے عرض کی تھی کل، پتہ ہے کچھ بات کربلا کی میں نے کہاں سے چھوڑا تھا، کچھ بات آپ کو بتائی تھی میں نے کل. دیکھیے آج 9 محرم الحرام ہے نا، کتنی 9 تاریخ ہے. یہ بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے. 9 تاریخ کو میرے امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا، میرے ساتھیوں چلے جاؤ. جب نہیں گئے تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ آج کی رات ہماری اور آپ کی زندگی کی آخری رات ہے. ساتھیوں آپ کی اور ہماری زندگی کی آخری رات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج جی بھر کے اللہ کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تم بھی عبادت کرو، میں بھی عبادت کروں. تم بھی مصلی بچھاؤ، میں بھی مصلی بچھاؤں. جب اللہ اکبر امام پاک نے مصلی بچھایا تھا تو عرض کیا تھا، مولا یا اللہ یہ تیری مرضی اور مشیت اور امتحان ہے. آج میری زندگی کی اور بندگی کی آخری رات ہے. زندگی بھی آخری ہے، بندگی بھی آخری ہے. اس کے فجر کے بعد نہ کوئی نماز ملے گی، نہ کوئی اللہ اکبر زندگی ملے گی. پوری رات میرے امام نے حضرات عبادت میں گزاری. المختصر یہ باتیں بہت ہے بیچ میں، لیکن عرض کیے دیتا ہوں کہ صبح امام علی مقام نے فرمایا، کیوں لڑنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم تو لڑنا ہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس پر دولت کا نشہ سوار ہو جاتا ہے، جس پر دنیا کا نشہ سوار ہو جاتا ہے. آج ہم اللہ اکبر اتنے بڑے نالائق تو نہیں ہیں، ہے تو نالائق. سب سے پہلے میں نالائق ہوں، پھر آپ نالائق ہیں، کیونکہ مال اور اولاد کے چکر میں ہم بھی خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ مال ہی کی تو محبت ہے جو آپ فجر چھوڑتے ہیں، یہ مال ہی کا پیار ہے جو ظہر اور عصر چھوڑتے ہیں، مغرب اور عشاء جو چھوڑی جاتی ہے، مال ہی کا پیار ہے. اس لیے کہ آپ کی دکان پر اگر کوئی تاجر یعنی بزنس مین یعنی کسٹمر کھڑا ہے تو آپ نماز چھوڑ کے یعنی کسٹمر چھوڑ کے مسجد میں نہیں جاتے ہیں. کس وجہ سے نہیں جاتے ہیں؟ کسٹمر نکل جائے گا، یہاں سے گراہک بھاگ جائے گا. ارے گراہک تم نے بلایا ہے یا خدا نے بھیجا ہے؟ جب ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ مال کے چکر میں تم نے اللہ اکبر نماز کو چھوڑا، کسٹمر کے چکر میں عبادت کو چھوڑا، ارے ایسے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ہندوستان کے جگہ جگہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں کوئی کہتا ہے مولانا صاحب دعا کر دو بزنس نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تجارت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے دھندا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے پانی نہیں ہے. اللہ اکبر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دھندا کیوں نہیں، آپ کا بزنس کیوں نہیں، آپ کی تجارت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ مصطفیٰ کا وہ کلمہ پڑھتے ہو جو مصطفیٰ کا کلمہ ابو بکر نے پڑھا، عمر نے پڑھا، عثمان و علی نے پڑھا. کلمہ وہی ہے، دینے والا خدا وہی ہے، رسول وہی ہے، قرآن وہی ہے، مسجد وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہے. پھر بزنس ڈاؤن کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ تجارت میں گھاٹا کیوں ہے؟ حضرات آپ بھی کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے. اس لیے کہ جب آزان ہوتی ہے آپ تو رائے پور کے مارکیٹ میں کامیابی ڈھونڈتے ہو، جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائے
بلند کرتے ہیں تو آپ کامیابی رائے پور کے بازار میں ڈھونڈتے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اے نادان، اگر تجھے خدا پہ بھروسہ ہوتا تو مؤذن صاحب فجر اور ظہر میں پکار چکے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ اب اذان کا میننگ کیا ہے؟ اذان کا میننگ کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارا یقین کمزور ہے، اس لیے کامیابی مارکیٹ میں ڈھونڈی جا رہی ہے، پریوار میں ڈھونڈی جا رہی ہے، دنیا کے غیروں کے پاس ڈھونڈی جا رہی ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر یقین پکا ہوتا تو تم کہتے کہ جیسے ہی مؤذن صاحب نے کہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو دوست کو چھوڑ دیتا اور کہتا دوست تو بعد میں ہے، خدا پہلے ہے۔ تو پریوار کو چھوڑ دیتا اور کہتے پریوار تو بعد میں ہے، خدا پہلے ہے۔ دوست سے کہتا چل میں بھی چلتا ہوں کامیابی کی طرف، تو بھی چل کامیاب ہونے۔ ادھر ماں سے کہتا ماں تو گھر میں کامیاب ہو، میں مسجد میں جا کے کامیاب ہوگا۔ تو بیوی سے کہتا بیوی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بابا ڈبا پیر جگہ پیر بناسپتی پیروں کے پاس تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے خدا نے کہہ دیا آجا کامیابی کی طرف تو تو ادھر مصلی بچھا، تو ادھر کامیاب ہو، میں ملک لگا کے کامیاب ہوگا۔ 3-4 بچیاں ہیں، وہ اگر آپ کے کاروبار سے پریشان ہے کہ ابو کا کاروبار نہیں چلتا، بچی سے کہو بچی تو بھی مصلی بچھا، تو بھی مصلی بچھا، تو بھی مصلی بچھا۔ جب 3 ننھے سے بچوں کے آپ کے گھر پر مصلی بچھے ہوئے ہوں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے تو اذان پہ یقین کیا ہے، اذان کا مطلب ہے آجا کامیابی کی طرف۔ 5 سال کا بچہ، 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی اللہ اکبر جب یہ کہے گی مولا میرے والد کو کامیاب فرما، میری امی کو کامیاب فرما، میرے گھر والے کو کامیاب فرما، ارے ادھر تو جائے گا کامیاب ہونے کے لیے، ادھر چاروں طرف گھر پہ تیرے مصلی بچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کو مجھ پر کتنا یقین ہے، بیوی کو بٹھا دیا کامیابی کے لیے، ماں کو بٹھا دیا کامیابی کے لیے، خدا گیا مسجد میں کامیابی کے لیے۔ تو جب 6-7 ہاتھ تیری کامیابی کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے تو دنیا کا کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت تیرے گھر کا طواف کرتی بھی نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن تمہیں یہ کامیابی تھوڑی چاہیے، تمہیں تو امام کا ایک چھوٹا سا تعبیر چاہیے، وہی تعبیر فری کا کام چاہیے، فری کا کام چاہیے۔ آپ نماز کی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نماز جو نہیں پڑھتے، آپ نماز کیوں پڑھیں گے؟ آپ بڑے ہیں، جو آپ سے بڑے والے ہیں وہ جمعہ پڑھتے ہیں، جو ان سے بھی بڑے والے ہیں وہ عید بقرعید پڑھتے ہیں، جو سب سے بڑے والے ہیں وہ کم وقت کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ 5 وقت کا نماز تو ہمارے لیے چھوڑ دی تم نے کہ امام مؤذن سب تم ہی پڑھو، تو چند لوگ بیچارے یہ پڑھتے ہیں۔ شیام لال کے لیے، موہن لال کے لیے، معاذ اللہ مدن لال کے لیے، حضرات نہیں، یہ تمہارے لیے بلاوا ہے، تمہارے لیے بلاوا۔ یہ میرا توفیق نہیں لیکن دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا امام رات پر عبادت کرتا رہا، موت تیار ہے، عبادت میں مزے آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مزے آ رہے ہیں۔ نقارہ بج گیا، مصطفیٰ کے بیٹے نے فرمایا کیوں میرے خون سے اپنے آپ کو رنگین کرنا چاہتے ہو، ایک غلط بات ہے۔ حضرات کچھ نہ سنی، یہ کے بعد دیگر 1-2 کی شہادت ہوئی۔ ایک کی شہادت کل میں نے عرض کر دی تھی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی۔ اس کے بعد ایک 17 سال کا ایک نوجوان جس کی شادی کو 17 گزرے تھے، کتنے دن 17 دن کوئی مذاق ہے؟ کوئی معاذ اللہ میں لیلا اور مجنوں کی کہانی پڑھ رہا ہوں؟ اپنے جگر پہ ہاتھ اٹھا کے دیکھ، رکھ کے دیکھ پیارے، کیا بھی تو اس نوجوان کی شادی کو ہوئے۔ اس کی ماں بیٹے کے پاس آئی، بیٹا آج ابن رسول پر مصیبت کا وقت آ گیا، اللہ اکبر، رسول کی اولاد پر مصیبت کا وقت ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے کہ تیری شادی کو 15 دن 17 دن ہوئے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج ابن رسول جگر گوشے بطول پر تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تاکہ تیری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں آ جائے۔
رسالت نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماں کا یہ درد سنا کہا امی جان تم ہماری ماں ہو، تمہارا ہم کہنا ٹال نہیں سکتے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، میری شادی کو 17 دن گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کوئی بات نہیں، بیوی نے اجازت لے۔ اب بیوی کے پاس گئے، بیوی کے پاس گئے، بیوی سے کہا کہ آج بڑا مصیبت کا وقت ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آج مصطفیٰ کی اولاد پر مصیبت عائد پڑی ہے، میدان میں کربلا کے میدان میں مجھے جانا ہے۔ حضرات اس بیوی کی ہمت پہ سلام۔ اللہ ہمارے گھر والی اور ہماری بہنوں اور بچیوں کے درمیان بھی وہ حوصلہ پیدا فرمائے، بہنیں اور مائیں بھی اس پر توجہ دے۔ کیا حوصلہ تھا، کیا حوصلہ تھا! 17 دن کی اس شریک حیات نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے خاطر باپ چھوڑا، ماں چھوڑا، سہیلی چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، خاندان چھوڑا، پوری دنیا چھوڑی ہوں تیرے لیے، اور تو جا رہا ہے کدھر؟ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں بلکہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کی اولاد کا مسئلہ ہے نا، مصطفیٰ کی اولاد کو جان دینی ہے نا، تو جان اکیلے نہیں دو گے، تم بھی کربلا جاؤ گے ساتھ میں بھی کربلا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جتنی بھی ماں بہنیں حاضر ہیں کسی کے اندر ہمت تو یہ لفظ بول دے، آج کی بیویاں اور آج کی لڑکیاں تو 17 دن میں میدان جہاد میں کیا جان دیں گی، وہ تو 17 دن میں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنے دیتی ہے بھائی، کہ اللہ اکبر بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو حضرات محترم شادی ہوئی ہے، طرح کی باتیں، لیکن میرے پیاروں یہ مصطفیٰ کی اولاد کے لیے حضرت وہب نے بیوی سے اجازت لی اور بیوی اور ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوایا۔ رکھوانے کے بعد المختصر یہ کہ دشمنوں کے روضے میں پہنچے، دشمنوں نے وار کیا، لڑتے لڑتے جام شہادت۔ بیوی سے پہلے یہ بولے کہ نہیں، عورتوں کا جانا میدان جہاد میں اس وقت منع ہے، مصطفیٰ کی اولاد نے منع فرما دیا، تم یہی بیٹھے بیٹھے دعا کرو۔ وہ گئے دعا لے کر، حضرات اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ظالم نے وار کیا، اللہ اکبر آپ کو شہید کر دیا۔ اماں کو پتا چلا، آپ کی ماں کو، کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، تو اس پہ روئی نہیں، ماتم نہیں کیا، چلائی نہیں، بلکہ اللہ اکبر سر کو اٹھایا، ہمت کے ساتھ اٹھانے کے بعد گھر پر لے کر آئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ہدیے کو قبول فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے میرے ہدیے کو، اس کے بعد بیوی کے پاس لے گئی، ان کا سر، شوہر کا سر بیوی کے پاس، سہاگ کے پاس۔ اللہ اکبر، لے جانا کوئی آسان کام تھا، لیکن لے گئی اور کہا یہ تیرے شوہر کا سر ہے۔ قسم خدا کی بیوی برداشت نہ کر سکی، شوہر کا سر دیکھا، ایک چیخ نکالی، اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہو گے کربلا کو؟ کربلا سننا پیارا آسان ہے، لیکن یہ بڑا درد کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی محرم کے علاوہ بھی تم کربلا پڑھ لیا کرو، کربلا سن لیا کرو، تاکہ تمہاری زندگی کے ایمان تازہ ہو جائے، تم صحیح راستے پر آمادہ ہو جاؤ، تم غلط راستوں پر نہ بہکو، تمہارے درمیان یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب وہ جوان کچھ کر سکتے ہیں تو ہم بھی دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی دین کے لیے گزارو میرے پیاروں، ورنہ گھاٹے اور خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بھی بڑی درد بھری کہانی ہے۔ سیدہ زینب جو حسین پاک کی بہن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھائی جان کی خدمت میں عرض کرتی ہے، اے بھائی جان، میں نے سنا ہے نانا جان کا ارشاد گرامی، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کچھ صدقہ دے دوں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ بلا کو ٹال دے۔ تو اس کے بعد میرے امام نے فرمایا، بہن صدقہ پیسوں کا دیا جاتا ہے، صدقہ دینار کا دیا جاتا ہے، صدقہ خزانوں کا دیا جاتا ہے۔ ارے ہمیں تو ان ظالموں نے مدینے سے جب آئے تھے تو مال وہی ہے، خزانہ وہی ہے، زمین وہی ہے، جائیداد وہی ہے، کس چیز کا صدقہ ادا کرے گی بہن؟ تو بہن نے اللہ اکبر کہا کہ آج میں پیسوں کا صدقہ نہیں دوں گی، درم و دینار کا صدقہ نہیں دوں گی، بلکہ آپ کی محبت میں اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں دین بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو صدقہ کروں گی، اپنے بیٹوں کا صدقہ دوں گی، اپنے بیٹوں کو قربان کروں گی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا، اندازہ کیجئے۔ لیکن سیدہ زینب نے کہا نہیں، ریکویسٹ قبول کرنی پڑے گی، آپ کو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، کہنا ماننا پڑے گا۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا کہنا مان لیا،
دیا کہ اللہ اکبر سیدہ زینب نے بیٹوں کو بلایا اور تیار کیا، دولہا بنا دیا۔ ارے تیار کیسے؟ پارک میں لے جانے کے لیے تیار نہیں کیا۔ آج ہماری مائیں بچوں کو پارک میں لے جانے کے لیے تیار کرتی ہے، مارکیٹ میں لے جانے کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن آج یہ دولہا بنے ہیں پارک میں جانے کے لیے نہیں، گھومنے کے لیے نہیں، مارکیٹ میں جانے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ سیدہ زینب نے کس اللہ اکبر ہاتھ اور ہمت سے ان کو تیار کیا ہوگا۔ جب تیار ہو گئے اون و محمد تو اس کے بعد کہا ابا نے کہ آ جاؤ بیٹو، آخری مار اپنے سینے، ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ اون اور محمد کو بلایا اور سینے سے لگایا، اور ماں نے سینے سے لگا کر اپنے بچوں کے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا ہوگا اسے بیان کرنے کی کسے طاقت ہو سکتی ہے۔ المختصر یہ کہ دونوں بچے ننھی تنھی تلواریں لے کر اللہ اکبر میدان کارزار میں پہنچے، میدان کرب و بلا میں پہنچے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا تو امام حسین کی مذاق اڑانا شروع کر دی۔ اے امام حسین کیا بات ہے، ابھی سے ہمت ہار گئے، جوان ختم ہو گئے، مرد بڑے ختم ہو گئے، اللہ اکبر دوسرے لوگ ختم ہو گئے، ان بچوں کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ارے کچھ تو شعور ہوتا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ سیدہ زینب نے ضد کری ہے کہ بچے قربان ہوں گے۔ امام حسین کی بہن کے اصرار پر میرے امام نے ان کو دعا دے کر بھیجا ہے۔ قسم خدا کی جب یہ دونوں بچے ننھی ننھی تلواریں لے کر میدان کارزار میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی علی کے لال تھے چھوٹے، لیکن ان کی رگوں میں خون حیدری جوش مار رہا تھا۔ یہی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر چاروں طرف سے تیر آئے، ان کو اللہ اکبر شہید کر دیا۔ عمرو بن سعد پکارا حسین آؤ، آپ کی بھانجوں کی لاشوں کو لے کے آؤ۔ میرے امام کربلا میں پہنچے، انہوں محمد کی لاش کو دیکھا تو حضرات آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کتنی محبت اور ہمت کے ساتھ میرے امام نے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا ہوگا۔ پیاروں یہ کربلا کی کہانی ہے، کوئی حضرات ہنسی مذاق کے کوئی معاملے نہیں ہے۔ کس طریقے سے ماں نے اللہ اکبر کبیرہ، ارے کون اپنے بچہ، ایک بچے کے انجیکشن لگتا ہے تو باپ تڑپ جاتا ہے، بچے کے آپریشن ہوتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، غلط آپریشن ہو جائے ڈاکٹر کو جان سے مار دیا جاتا ہے، غلط انجیکشن لگ جائے تو ڈاکٹر کے تھپڑ مار دیے جاتے ہیں۔ اتنا لال سے پیار ہوتا ہے تو کیا زینب کو لال سے پیار نہیں تھا؟ زینب کو اون و محمد سے پیار نہیں تھا؟ ارے تھا، لیکن اس سے زیادہ مصطفیٰ کی دین سے پیار تھا، مصطفیٰ کی شریعت سے پیار تھا۔ کہا مصطفیٰ کی شریعت پہلے ہے، اون و محمد بعد میں ہے۔ اسی مصطفیٰ کی محبت میں قسم خدا کی انہوں نے اپنے اون و محمد کو مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیاروں کچھ عمل کر لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم کچھ ان کو پڑھ لیا کرو اور کچھ ان کو سن لیا کرو، محرم کے بعد بھی پڑھا کرو، کچھ نہیں تو امام صاحب سے کہہ دیا کرو امام صاحب کربلا کی تاریخ بتاؤ۔ حضرات اس سے ایمان تازے ہوں گے۔ جو شیطان بہکاتا ہے نا، جو حضرات شیطان رگوں میں گھومتا ہے، خون میں گھومتا ہے، وہ بہکاتا ہے، غلط راستے پہ لے جاتا ہے، تو کم سے کم 2-3 مہینے میں ایک بار کربلا پڑھ لیا کرو، موبائل میں دیکھ لیا کرو یا عالم سے سن لیا کرو، تو آپ کے ایمان کو جلا اور تازگی ملتی رہے گی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دن سے پانی بند تھا، 3 دن سے نہر فرات پر سب کچھ بند تھا۔ سیدہ سکینہ کو پیاس تڑپا رہی تھی، علی اصغر کو پیاس تڑپا رہی تھی، اللہ اکبر خیمے کے اندر اوروں کو پیاس تڑپا رہی تھی۔ سیدہ سکینہ عباس کے پاس آنے لگی اور کہنے لگی عباس چچا کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ میں ایسی ہی تڑپوں گی، میرا بھائی 6 ماہ کا علی اصغر بھی ایسے ہی تڑپے گا۔ اب ایسے دن آ گئے، سیدنا عباس نے اس بات کو سنا تو حضرات تڑپ گئے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نہیں چچا، تمہارا چچا بزدل نہیں ہے، ابھی جاتا ہے دشمنوں کے خیمے میں، مقابلہ کر کے پانی لا کر آتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں بیٹا۔ سکینہ بولی کیا مجبوری؟ حسین اجازت نہیں دیتا کہ حسین کو پٹانا حسین کو منانا تو میرا کام ہے۔ سکینہ حسین کے پاس گئی 7 سال کی، میرے ابا علی اصغر پہ تو ترس کھا لو، سکینہ پہ تو ترس کھا لو، عباس کو اجازت دو تاکہ میرے چچا پانی لے کر آ جائے۔ جب سکینہ کی طرف کو دیکھا تو عباس کو اجازت دی۔ جب عباس کو اجازت دی، حضرت عباس نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، دشمنوں کے نرزے میں پہنچے، ایک تقریر کی، اے بے دینوں بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں حسین سے کہہ دوں گا کہ ان کو معاف کر دے، حسین نانا سے کہہ دیں گے کہ ان کو معاف کر دے، اب بھی وقت ہے، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو قیامت
قیامت تک اللہ اکبر کبیرہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جس پر مال کا بھوت سوار ہو، جس پر دولت کا بھوت سوار ہو، جس پر حکومت کا بھوت سوار ہو، وہ معاذ اللہ حسین کی اولاد تک کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ چچا عباس سے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں، ہمارے پاس لڑیے۔ لڑتے لڑتے ایسا لڑ رہے تھے حضرت عباس گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹ رہے تھے، کاٹتے کاٹتے سب ڈرے، اور میرا عباس نہر فرات تک پہنچ گیا۔ نہر فرات تک پہنچنے کے بعد پانی پینے کا اشارہ، پانی پینا چاہا، لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی چھوڑ دیا۔ علی اصغر کی خوش زباں یاد، اور اللہ اکبر ام فروا کی پیاس یاد آ گئی، پانی چھوڑ دیا۔ عورتوں کی پیاس یاد آ گئی، پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جانور جو گھوڑا تھا اس کو پینے کا اشارہ کیا، گھوڑے نے بھی منہ کو ادھر کر لیا، اور یہ بزبان حال سے اشاروں میں کہہ رہا ہے ارے میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر جب سکینہ نے پانی نہ پیا، علی اللہ اصغر نے پانی نہ پیا، کربلا میں جو ہے 72 انہوں نے پانی نہ پیا، تو یہ گھوڑا بھی اہل بیت والا ہے، یہ بھی پانی نہیں پیے گا۔ جب سمجھ گئے عباس کہ وہ پانی پینا نہیں چاہ رہا ہے، مشکیزے کو بھرا اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ دشمن دیکھ رہے تھے کہ عباس اگر خیمے کے اندر پہنچ گیا، حسین کو پانی مل گیا، سکینہ کو پانی مل گیا، اکبر کو اگر پانی مل گیا، قاسم کو اگر پانی مل گیا، تو یزیدی بھیڑیوں میں سے کوئی زندہ واپس نہ جائے گا۔ اس کا مشکیزہ چھلی کر دو، اس کا مشکیزے میں چھید کر دو، اس کا سینہ اللہ بار سے چھوڑو۔ اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک یزیدی بھیڑیے نے حضرات ادھر سکینہ نے عباس کو دیکھا تو خوش ہو رہی تھی، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ حسین سے بولی پانی آ رہا ہے، علی اصغر کو بولی نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک کم وقت نے ایسا وار کیا جو سینہ عباس سے پار ہوتا ہوا مشکیزے کو چھید دیا۔ ایک شکی نے آپ کا بایاں بازو کاٹ دیا، آپ نے مشکیزے کو دائیں ہاتھ پر لیا۔ ایک کم وقت نے دایاں بازو کاٹ دیا، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے قسم خدا کی گر جاتی ہے، یا تو اس ہاتھ میں ہوتی ہے یا اس ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تو گرے گی نا۔ لیکن مشکیزے کو سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے عباس گرنے نہیں دے رہے۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو مشکیزے کو منہ میں دبا لیا کہ سکینہ تک پہنچ جاؤں، بچوں کو پانی تو پلا دوں، جان چلی جائے تو چلی جائے، پیاس بجھ جانی چاہیے، علی اصغر کا حلقوم صحیح ہو جانا چاہیے۔ قسم خدا کی ایسے تیر مارے کہ میرا عباس گھوڑے سے گرا۔ گرنے کے بعد امام حسین کو پکارا، یا بتاہو ادرکنی، میرے امام مجھے سنبھال لینا۔ امام دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کو دیکھا تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ میری سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں اس سے کہہ کے آیا تھا کہ پانی لے کر آنا، لیکن بہت کوشش کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ حضرات حسین اعظم کے سر پر عباس کا سر ہے، اور دھیرے دھیرے آنکھیں مستی چلی گئی اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ نہیں لہی راجعون۔ یہ چچا عباس اللہ اکبر میرے حسین کے گھر کا چشم و چراغ ہے، حسین کا چچا ہے عباس، جو علم امتحان میں تھا۔ اب یکے بعد دیگر دھیرے دھیرے تمام جانثاران اہل بیت ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اب سنو آپ کی تاریخ، جوان آپ بھی ہو، جوان حضرات جتنے بھی ہیں، 18 سال کے جوان بھی بیٹھے ہوں گے، 20 سال کے جوان بھی بیٹھے ہوں گے۔ جوان کیا سوچتا ہے میری جوانی فیس بک چلانے کے لیے ہے، میری جوانی اگر فیس بک نہیں چلاؤں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، انسٹاگرام نہیں چلاؤں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ جوانی ہے، ابھی اس سے گناہ کرنا ہے، یہ جوانی ہے، ابھی پیر سے گناہ کرنا ہے، یہ جوانی ہے، ابھی آنکھ سے گناہ کرنا ہے۔ جوان یہ سوچتا ہے ارے ایک تم جوان ہو، ایک حسن کا بیٹا قاسم جوان تھا، قسم خدا کی کیسا قاسم تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت قاسم نے آ کے حضرت ام فروا جو امام حسین کی بھابی ہے، حسن کی بیوی ہے، ام فروا سرکار امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ آپ میرے قاسم کو اجازت دیں، میرے قاسم کو اجازت دیں میدان کرب و بلا میں جانے کے لیے، اجازت دیں۔ لیکن حضرات محترم امام حسین نے فرمایا بھابی جان میں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے بھائی حسن کی امانت ہے قاسم، میں کیسے اجازت دے دوں۔ حضرات ام فروا نے عرض کیا میرے حسین آپ اجازت نہیں دیں گے؟ کیا آپ نہیں چاہتے میرا قاسم شہید ہو؟ آپ نہیں چاہتے؟
کہا کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میدان قیامت برپا ہو، مصطفیٰ سامنے کھڑے ہو، تو میں ایک تمنا لے کر آئی ہوں۔ کہا کیا تمنا لے کر آئی ہوں؟ کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، جہاں آپ کا بیٹا علی اکبر قربان ہوگا، جہاں آپ کا بیٹا علی اصغر قربان، جہاں سیدہ زینب کے بیٹے قربان ہوئے، تو سیدہ زینب بھی تو مصطفیٰ سے کہہ دیں گی میں نے دین کی خاطر اونو محمد کو شہید کر دیا ہے۔ اے حسین تم بھی کہہ دو گے میں نے دین کی خاطر عباس دے دیا ہے، میں نے دین کی خاطر اصغر دیا ہے۔ اے ام فروا بولی تو کیا میں مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہی کھڑی رہوں گی؟ میں بھی چاہتی ہوں کہ جہاں علی اکبر کو آپ قربان کریں، عمر کو قربان، قاسم کو قربان، علی اکبر کو قربان کریں، علی اصغر کو قربان کریں، عباس کو قربان کریں، اور سیدہ زینب و محمد کو قربان کیا ہے، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن میں رسوا نہ ہوں، تاکہ اللہ کے رسول سے عرض کروں کہ جس طریقے سے حسین نے اکبر اور اصغر قربان کیا ہے، جس طریقے سے یا جس طریقے سے زینب نے اونو محمد کو قربان کیا ہے، تو میں ام فروا ہوں، میں ایسے نہیں آئی ہوں، میں نے بھی اپنے بیٹے ابو بکر کو قربان کیا ہے، عبداللہ کو قربان کیا ہے، عمر کو قربان کیا ہے، عثمان کو قربان کیا ہے، اور آخر میں یہ نشانی بچی ہے، میں چاہتی ہوں تاکہ قاسم کو بھی قربان کر دوں، تاکہ میرا سر بھی قیامت کے دن فخر سے اونچا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں کیسے اجازت دوں، میں کیسے اجازت دوں، حسن کو کیا جواب دوں گا؟ ام فروا روئی، خیمے میں چلی گئی، ام فروا روئی، خیمے میں چلی گئی۔ اور قاسم جانتے ہو کون ہے قاسم؟ جب مدینے سے چلے تھے یہ قاسم، ان کی عادت تھی کہ یہ چھت پہ چڑھ کے پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے، پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ کون ہے قاسم؟ حضرات محترم جب مدینہ چھوڑ کے کوفہ اور کربلا آئے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ قاسم جب دانہ ڈالا کرتے تھے میں دیکھا کرتا تھا کہ بڑی محبت کے ساتھ دانہ کھایا کرتے تھے، لیکن آج محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ قاسم تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ اکبر جانور روز آتے ہیں، وہ پرندے روز آتے ہیں، دانہ ڈالتا ہوں کھاتے نہیں ہیں، دانہ ڈالتا ہوں کھاتے نہیں ہیں۔ محمد بن حنفیہ پرندوں سے بولے میرے دانے میں کمی ہے، میرے پیار میں کمی ہے، تم دانہ محمد قاسم کے ہاتھ سے تو کھا لیا کرتے تھے۔ محمد بن حنفیہ بولے میری کسی چیز میں کمی ہے تو مجھے بتا دو۔ ایک پرندے کو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی، وہ پرندہ بولا کہ ہم دانہ کھانے نہیں آتے تھے، دانہ تو ہمیں دنیا میں کہیں بھی مل سکتا ہے، ہم تو قاسم کے دیدار کے لیے آتے تھے، قاسم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اب قاسم نہ رہے، قاسم دکھتے نہیں، ان کے غم میں آتے ہیں کہ کسی دن قاسم دکھ جائے، کسی دن قاسم کا دیدار ہو جائے۔ یہ قاسم ہے، قسم خدا کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو ام فروا دوڑتی بھی روتی بھی خیمے میں گئی، تو حضرات رو رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے اللہ مدد فرما، میں بیٹے کو قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک ایک تعویذ جو قاسم کے گلے میں پڑا تھا، ام فروا کی نظر پڑ گئی۔ ام فروا کی جب نظر پڑی کہا بیٹا کام بن گیا، قاسم ادھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ گلے سے تعویذ نکالا، کہا بیٹا اسے پڑھ، کیونکہ تمہارے باپ حسن کی امانت ہے، تمہارے باپ نے کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے اس تعویذ کو نکال کے پڑھ لینا، اس سے زیادہ مصیبت کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ بیٹے جلدی تعویذ کو کھول اور پڑھ، اس میں کیا لکھا ہے؟ قاسم نے جب پڑھا تو قسمت کھل گئی قاسم اور ام فرما کی، جو تمنا تھی وہ پوری ہونے والی ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ جب تمہارا چچا حسین کسی تکلیف میں گھرا ہوا ہو تو قاسم تم ان پر محبت کے ساتھ فدا اور نثار ہو جانا۔ ام فرما نے سوچا موقع مل گیا، ہستی بھی ادھر گئی تھی تو روتی بھی، ادھر سے آ رہی ہے دوڑتی بھی۔ حسین بولے پھر آ گئی؟ کہا اب ایسے نہیں آئی ہوں، ثبوت لے کے آئی ہوں، اللہ اکبر دلیل لے کے آئی ہوں۔ کہا اسے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ یہ تحریر کس کی ہے جانتے ہو؟ کہا تحریر؟ یہ تحریر تو میرے بھائی حسن کی لگتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا پڑھو۔ جب پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرات جلوے حسن اس میں نظر آیا۔ قسم خدا کی پڑھنے کے بعد کہا اس میں تو
آپ کو دینی پڑے گی اجازت. آپ تو کیا کروں, باپ ہی نے لکھ دیا ہے تو اب تو اجازت ہے. ماں نے امامہ باندھا, حسن کا امامہ باندھا, اور باندھنے کے بعد کہا بیٹے جاؤ اجازت ہے. وہ چلے تو واپس بلایا, کہا قاسم ایک بات تو سنو. کہا امی جان فرمائیے تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام تو قاسم ہے. قاسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. تو کہا اپنے نام کی لاج رکھ لینا, کربلا میں جا رہے ہو یا تو کاٹ کر آنا یا کٹ کر آ جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تو کاٹ کر آنا یا کٹ کر آ جانا. کہا ٹھیک ہے امی جان, آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. قاسم چلے. اب عمرو بن زید نے دیکھا کہ 18 سال کا, میں عرض کر رہا ہوں 18 سال کے سب فلس میں ہوں گے. 18 سال بہت چھوٹی سی عمر ہو جاتی ہے, سب فلس میں ہیں آپ, سب آگے ہیں آپ, کوئی 25 30 35. حضرات اس طریقے سے چل رہا ہے معاملہ. 18 سال کا کوئی ہوگا تو ہوگا, لیکن میرے نوجوانوں جو 18 اور 20 سال کے لڑکے بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ زندگی گناہ کرنے کے لیے ہے, زندگی پکچر اور مووی دیکھنے کے لیے ہے, زندگی غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے ہے. جب تک 20 سال کی عمر میں کوئی اللہ اکبر غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا یا کسی عورت کو معذرت اپنے قبضے میں نہیں کروں گا تو میری زندگی کامیاب نہیں ہے. ارے یہ بھی تو حسن تھے, حسن کی امانت قاسم ہے کہ ایک تم 18 سال کی عمر میں کام کرتے ہو, ایک ہی حسن کی امانت قاسم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میدان کربلا میں پہنچے, وہ للکارا آجا آجا, کون لڑنا چاہتا ہے؟ عمرو بن زید بولا جاؤ ارزق جاؤ, اس بچے سے لڑو. ارزق بولا 18 سال کا بچہ ہے, اس بچے سے میں کیا لڑوں گا, اس بچے سے تو میرا چھوٹا بچہ لڑ جائے گا. اللہ اکبر. ارزق بولا کہ میں نہیں لڑ سکتا. کہا کوئی بات نہیں, بیٹے کو بھیج. چھوٹے بیٹے کو بھیجا تو حضرات چھوٹے بیٹے نے کہا قاسم تلوار چلا, تلوار چلا. تو قاسم بولے یہ میرے گھر کا ریتی رواج نہیں ہے کہ تلوار ہم چلائیں, ہم تلوار چلانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. اگر مرضی تیری ہے تو تلوار چلا. ارزق کے بیٹے نے تلوار چلائی, ڈھال سے روکی, پھر ڈھال سے روکی, تیسرا وار کیا, پھر ڈھال سے روکا. ارزق کے بیٹے نے 42 وار کیے, سب میرے قاسم نے ڈھال روک لیے. اس کے بعد جب ارزق کا بیٹا تھک گیا تو اب میرے قاسم نے کہا کہ اب تو تھک چکا ہے, اب باری علی کے لال کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, علی کے شیر کی ہے. قسم خدا کی اس نے تو 42 وار کر دیے تھے, کوئی کامیابی نہ ملی. لیکن علی کے لال کو دیکھو کہ حضرات جیسے ہی تلوار اٹھائی, ایک نیزہ اور تلوار, پہلی تلوار میں تو ڈھال ٹوٹتی بھی نظر آئی, اور دوسری تلوار جب ماری تو ایک روایت کے مطابق گلے کو چھیدی ہوئی سینے سے پار ہو جاتی ہے, گھوڑے سے گرتا ہے, وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. المختصر دوسرا بیٹا آتا ہے, اس کو بھی جہنم میں اسی طریقے سے کیا. قاسم نے تیسرے بیٹے کو بھی مار دیا. ارزق کا چوتھا بیٹا آیا, اس کو بھی مار دیا. اب ارزق پاگل ہو گیا کہ میں تو اس کو سوچ رہا تھا یہ ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے. جھاگ نکل رہے تھے منہ سے کہ اب تو مجھے جانا پڑے گا, میرے چاروں بیٹوں کو مارا ہے, اب تو بدلہ لینا پڑے گا. ارزق آیا دوڑتا ہوا, کہا تو نے چاروں کو مار دیا, تو نے چاروں کو مار دیا, اب دیکھ میرا کیا کام ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے قاسم نے فرمایا جب تیرے بیٹے جہنم میں گئے ہیں تو تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو میرا نام بھی قاسم رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارزق کو بلایا, کہا لڑنا چاہتا ہے, کہا لڑ. اللہ اکبر. قاسم نے حکمت سے کام لیا. ارزق سے بولے تجھے گھوڑے کی زین تک کا تو ہوش نہیں, اس کو باندھنی نہیں آتی. اس نے چھپ کر گھوڑے کی زین کو دیکھا, میرے قاسم نے ایک ہی تلوار کا وار کیا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا, جہنم میں پہنچا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب حضرات محترم چچا عباس دیکھ رہے تھے. حضرات پکڑا حسین کا ہاتھ, حسین کا ہاتھ پکڑ کر حضرات اس میں لے کے آئے کہ دیکھو قاسم کے اندر طاقت کتنی آ گئی ہے. قاسم نے ایک زخم نہیں کھایا ہے, 5 کو جہنم میں پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. سب لوگ خوش ہو رہے تھے, لیکن میرا
حسین خوش نہیں ہو رہا تھا. حضرات لوگوں عورتوں نے سب نے پوچھا کہ یہ تو مار رہا ہے قاسم, آپ خوش کیوں نہیں ہو؟ تو آپ نے آواز دی, حسین نے قاسم قاسم اب بہت مار دیا تو نے, اب تلوار کو سلنڈر کر دو, اب تلوار مت چلاؤ, ہم یہاں تلوار چلانے کے لیے نہیں مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں. تلوار کو روک دیا جائے, اب یہاں ہمت و شجاعت دکھانے کے لیے نہیں, ہم تو صبر کرنے کے لیے آئے ہیں. جب اللہ اکبر چچا کی آواز سنی تلوار کو سلنڈر کر دیا. حضرات موقع مل گیا, ظالموں نے تلوار کے وار کیے, خنجر کے وار کیے, تیروں کے وار کیے, اتنے وار ہو گئے کہ حضرات واقعی میں قاسم نے آخر میں اپنے چچا حسین کو پکارا, اے حسین میں گرنے والا ہوں, ذرا مجھے سنبھال لینا. میرا امام دوڑتا ہوا آیا, لیکن انہوں نے اتنے وار کیے تھے تلوار سے کہ بوٹی بوٹی کر دی تھی. بوٹی بوٹی کرنے کے بعد قاسم کے لاشے کو مٹی میں ملا دیا. میرے حسین جب آئے قاسم کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے, ادھر ڈھونڈا تو قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی, ادھر ڈھونڈا تو قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی. چاروں طرف دیکھا تو فکر مند ہوئے کہ اللہ اکبر, ان کی ماں کو جواب کیا دوں گا, ام فروا کو کیا کہوں گا کہ میرے بیٹے کی لاش نہ لا سکے. عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی ہے. تو اوپر سے آواز آتی ہے, قاسم کی لاش ایسے نظر نہیں آئے گی جو میرے محبوب کی چادر تیرے اوپر پڑی ہے, اس کو زمین پر بچھا اور کان لگا, زمین کے جس کونے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے وہی قاسم کے ٹکڑے نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کوئی آسان نہیں ہے, کربلا اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, پڑھ لیا کرو. میرے امام حسین نے مصطفیٰ کی چادر کو زمین پہ بچھایا, بچھانے کے بعد کان لگا رہے ہیں. حضرات جدھر سے آواز آ رہی تھی قرآن کی, کہیں سے سورہ رحمان کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے دوسری آیتوں کی آواز آ رہی ہے. جدھر سے آواز آتی تھی میرا حسین زمین میں ہاتھ ڈالتا تھا. قسم خدا کی کہیں ہاتھ آتا تھا, کہیں پیر نظر آتا تھا, کہیں کیا نظر آتا تھا, یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, لاشا اٹھانے کے قابل نہ تھا. جدھر قرآن کی آیتوں کی اللہ اکبر آواز آئی, ادھر سے سب نکالا, گٹھری میں باندھ لیا, گٹھری میں باندھ لیا, لاشا اٹھانے کے قابل نہ تھا. حضرات گٹھری کو لے کے خیمے میں پہنچے, ایک قرآن بچ گیا. کہا کیسے کہوں ام فروا سے, کیسے کہوں ام فروا سے کہ تمہارے بیٹے کے اس طریقے سے ناشی کا معاملہ کیا گیا ہے. حضرات جیسے ہی یہ بات دل میں سوچ رہے تھے, ام فروا خیمے سے دوڑتی بھی آگئی, کہا میرے بیٹے کی لاش کو لے کے آ گئے. اللہ اکبر. حسین نے کہا تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بیٹے کی لاش آ چکی ہے؟ کہا مائیں تو اپنے بیٹے کی خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہے, مجھے تو خوشبو میرے قاسم کی آ چکی ہے. قسم خدا کی گٹھری کھولی تو حضرات اس لائق نہ تھا کہ کچھ چیز کو حضرات چوم سکے, لیکن وہی سجدے میں گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جہاں تو نے دوسرے ہدیے قبول کیے ہیں وہاں میرا قاسم کا ہدیہ بھی قبول فرما لیا. یہ قاسم ہے میرے پیارو, 18 سال کے, 20 سال, 25 سال. قاسم کا واسطہ تمہیں, آج توبہ کر لینا. کوئی فلم نہ دیکھیں گے, کوئی انسٹاگرام میں غلط میس یوز نہیں کریں گے, کوئی ٹویٹر نہیں کریں گے, کوئی اللہ اکبر مووی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ قاسم نے تمہارے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں تو قاسم کی روح خوش ہو جائے گی. جب قاسم کی روح خوش ہو جائے گی تو حسین اور حسن خوش ہو جائیں گے, حسین اور حسن خوش ہو جائیں گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے, مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے پیارو, اس کا نام بھی پیارا لگتا ہے, اس کا کلام بھی پیارا لگتا ہے, اس کی آواز بھی پیاری لگتی ہے. تمہیں ایسی حسین سے محبت ہے. حسین نے شراب نہیں پی, حسین نے اللہ غلط کام نہیں کیا, حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. آپ کیسے حسینی ہے؟ کل قیامت حسین نے کہہ دیا کہ یہ میرا کا ہے, میرا ہوتا تو میرے راستے پر ہوتا. اگر قاسم نے کہہ دیا میرا ہوتا تو میرے راستے پر ہوتا. کم سے کم ان کی محبت کی لاج تو رکھو تاکہ تمہاری شفاعت کر لے. یہ دنیا آج کل نہیں ہے حضرات, دنیا جا رہی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے, کوئی اللہ اکبر بیماری میں مرتا ہے, کوئی حضرات کینسر میں مرتا ہے, کوئی حضرات بی پی میں جا رہا ہے, کوئی کس طریقے سے. میرے اور آپ کے سامنے کتنے جنازے جاتے ہیں. جوان کا جنازہ جاتا ہے, ماں تڑپ جاتی ہے, بچوں کا جنازہ جاتا ہے, باپ کا
तड़प जाता है, ऐसे हम भी जा सकते हैं, लेकिन इस हाल में जाएं कि इधर हमारी मौत आ रही हो और इधर हुसैन हमसे राजी हो चुके हो। कसम खुदा की तो हमारी मौत कामयाब और कामरान हो जाएगी। अल मुख्तसर बात को दूर न ले जाते हुए अब बारी आती है हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की। अली अकबर को छोटा नाम नहीं है प्यारो, अली अकबर भी जवान है, अली अकबर भी जवान है। और कैसा अली अकबर है, हुसैन के पास आए अली अकबर और कहा अब्बू जान इजाजत दो मैं भी जान का नजराना पेश करूं। कहा नहीं, अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से पूछो। सैयदा ज़ैनब के पास गए, कहा मेरी तरफ से तो इजाजत है। अब्बू से कहा ज़ैनब ने इजाजत दे दी है, मुझे इजाजत दी जाए। तो हजरात जब तैयारी कर रहे थे जाने की, अल मुख्तसर इख्तिसार में अर्ज कर रहा हूं कि जब चल रहे थे अली अकबर मैदान की तरफ, 7.25 साल की थी, उसने अली अकबर को रोक लिया। कहा भाई इधर आओ लौट कर और चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। कहा क्या बात कह रही हो कि चल के दिखाओ? कहा अब वहां जा रहे हो जहां से वापस कोई नहीं आया। कहा चल के दिखाओ। कहा चलना क्यों कहती हो? कहा चलना इसलिए कहती हूँ बीमार सुगरा जो मदीने शरीफ है वो भी आपको चलने के लिए कहती थी। पूछा गया कि अली अकबर को चलने के लिए क्यों कहती हो? तो ये बताया गया अली अकबर जब चलते हैं तो तस्वीरें मुस्तफा नजर आती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुस्तफा का दीदार कर लूं और तुम्हारे अल्लाह चेहरे में जलवाए मुस्तफा नजर आता है। और बात हकीकत है, अली अकबर कसम खुदा की मदीना तैयबा में जब चला करते थे लोग दुकानों को बंद करके अदब के साथ खड़े हो जाया करते थे और सोचते थे कि तरबी से तस्वीरें मुस्तफा निकल रही है। जब कई दिन हो जाते थे अली अकबर को देखे हुए, लोग हुसैन आजम के पास आते थे और कहते थे कि हुसैन हमें रसूल को देखने दिल चाह रहा है, रसूल की याद सता रही है, जरा अली अकबर का दीदार करा दो, अली अकबर को देख लेंगे तो दिल को सुकून मिल जाएगा। वो अली अकबर है कसम खुदा की, जाने की इजाजत मांग रहे हैं। और अली अकबर ऐसे अली अकबर तस्वीर मुस्तफा कैसे है पता है आपको? कैसे तस्वीर मुस्तफा? हुसैन आजम की शादी हो रही थी, जब मेरे इमाम हुसैन की शादी हो रही थी तो हजरात उस वक्त हुसैन आजम रो रहे थे, हुसैन आजम रो रहे थे, शादी हो गई, निकाह हो गया, रोते रोते नींद आ गई, ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो। खुशी का वक्त था, रोने की बात क्या थी? खुशी में तो अल्लाह अकबर रोया नहीं जाता। तो हुसैन पाक ने कहा या रसूल अल्लाह अगर खुशी में तो बहुत बार ऐसा होता है अपनों की याद भी आ जाया करती है। जब मेरा निकाह हो रहा था मुझे मुस्तफा नाना की याद आ गई थी, मेरा निकाह हो रहा था मुझे फातिमा की याद आ गई थी। काश माँ फातिमा हयात होती तो मेरे सर पर हाथ रखती, अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे नाना होते तो मेरे सर पर हाथ रखते। उसके बाद कहा बोला मुस्तफा ने फरमाया बेटे इसके लिए क्या किया जाए कि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। मैं तो अल्लाहू अकबर बज़ाहिर आ नहीं सकता, तुम्हारी माँ फातिमा आ नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं? मुस्तफा से अर्ज किया नाना जान एक दुआ कर दीजिए, एक दुआ कर दीजिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह कोई मुझे बेटा दे तो ऐसा बेटा अता फरमाए कि बेटा तो मेरा हो लेकिन इसे जलवाए मुस्तफा नजर आना चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। और अर्ज किया नाना जान अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए अगर बेटी आए तो बेटी ऐसी आए घर में बेटी मेरी पैदा हो लेकिन उसमें जलवाए फातिमा नजर आए। नारे रिसालत ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब हुसैन पाक पैदा हुआ, अली अकबर पैदा हुए थे, कसम खुदा की औरतें देखने के लिए आई। जब देखने के लिए आई हुसैन पाक ने देखा परिवार की औरतें भी आ गई, मोहल्ले की औरतें भी आ गई, रिश्तेदार की औरतें भी आ गई, चारों तरफ तांता लग गया अली अकबर को देखने के लिए कि हुसैन के घर बच्चा आया है, हुसैन के घर बच्चा आया है। औरतों से हुसैन ने पूछा ये तो बताओ बच्चे को देख रही हो ये किसके ऊपर गया है, किसके ऊपर गया है? तो तमाम औरतें एक आवाज में बोलती है कि पहली झलक में देखा तो हुसैन नजर आ रहे थे, दूसरी झलक में देखा तो मुस्तफा नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अली अकबर है कसम खुदा की जो तस्वीर मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अली अकबर ने धुआ ली पैगंबर आजम के बेटे और नवासे की हुज़्मा में हुसैन की ओर चल दिए। अली अकबर को आते देखा तो अम्र बिन सैद पुकारा। क्या पुकारा?
ارے بھائی یہ بڑا بہادر ہے، ذرا سنبھل کے جانا، ذرا سنبھل کے جانا۔ کوئی ہمت نہیں اٹھا کہ آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ پھر لالچ دیا، جاؤ اتنا انعام دیا جائے گا، اتنا انعام دیا جائے گا۔ حضرات محترم آتے گئے علی اکبر کے پاس، علی اکبر مارتے گئے، کتنوں کو مارا میرے علی اکبر نے؟ قسم خدا کی 31 یزیدیوں کو مارا، 31 یزیدیوں کو مارا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد بولا یہ تو مارتے جا رہے ہیں، اب کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک یزیدی بولا ایک راستہ ہے۔ بولے کیا راستہ؟ بولے جب خیمے سے یہ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا یہ مڑ مڑ کے بار بار مدینے کی طرف دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا مدینے میں کوئی رہ گیا ہے، مدینے میں کسی سے پیار کرتے ہوں گے، مدینے میں کسی سے محبت کرتے ہوں گے، یا تو کوئی سامان چھوٹا ہے یا کوئی محبت کرنے والا چھوٹا ہے۔ اب ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس جائے اور انہیں مدینے کی یاد دلائے تاکہ ان کا ذہن مدینے کی طرف ہوگا، ہم وار کر دیں گے۔ یزیدی میں سے ایک یزیدی آیا اور کہنے لگا علی اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جیسے ہی مدینے کی یاد دلائی، اللہ اکبر، آپ کو کسی کی یاد نہیں آئی، بیمار صغرا کی یاد آئی کہ میں صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے صغرا ابھی تو یہی ٹھہرو، 1 مہینے کے بعد تیرا بھائی آئے گا اور تجھے واپس لے کر جائے گا۔ ذہن ادھر گیا، برین ادھر گیا، دماغ ادھر گیا۔ یزیدی بھیڑیوں نے اللہ اکبر کبیرہ مارنا شروع کر دیا، تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ پیاس لگنے لگی۔ واپس خیمے کی طرف آئے اور کہنے لگے ہو حسین اب اتاہ العطش، پیاس کے غلبے کی وجہ سے سخت و بیتاب ہوں، پریشان ہوں۔ مصطفیٰ کے اس نواسے نے کہا کہ پانی تو نہیں ہے کہ پانی دیا جائے، میری زبان چوس لو سکون مل جائے گا۔ حسین اعظم نے زبان چوسائی، تھوڑا سکون ملا، پھر آئے جوان مردی سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد دشمنوں سے لڑتے لڑتے جب گرنے لگے گھوڑے کی طرف سے ایک چیز نکالی، اے ابو امام کدھر ہو؟ مجھے سوال لینا، تمہارا علی اکبر کی دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، قسم خدا کی دوڑتے ہوئے آئے، علی اکبر نظر نہیں آ رہے۔ علی اکبر سے پوچھا کدھر ہو؟ کہ ادھر ہوں جدھر علی اکبر نے اذان پڑھی تھی فجر میں، ادھر ہی ہوں، جدھر ماں فاطمہ کنکری بیننے آئی تھی ادھر ہی ہوں، آپ ادھر آئیے اور ادھر دیکھیے۔ حضرات امام علی مقام جب پہنچے، علی اکبر اللہ اکبر کبیرہ، تیر جو دشمن نے مارا تھا، ایسا تیر مارا تھا کہ آپ کے اندر ہی رہ گیا۔ امام حسین سے علی اکبر بولے بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جانے کا غم نہیں ہے، لیکن جو میرے اوپر یہ تیر لگا ہے اس پہ بڑا درد ہے۔ ابو جان ایک بات کہیے، اس تیر کو کسی طریقے سے نکال دیجئے تاکہ اللہ اکبر جان تھوڑی آرام سے نکل جائے۔ امام حسین نے اس بات کو سنا تو تڑپ گئے کہ بیٹا جب تیر نکلے گا تو زبان سے آہ نکلے گی، اور آہ نکلے گی تو وہ رب بے نیاز ہے، کہیں نیکی غارت نہ ہو جائے، نیکی برباد نہ ہو جائے، کربلا کا سفر برباد نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے کتنا ایمان تھا کہ ذرا سی آہ نکلے کہیں نیکیاں برباد نہ ہو جائے۔ لیکن میرے علی اکبر نے کہا ابو جان کسی طریقے سے اللہ اکبر یہ تیر نکال لیجئے اور آپ مینا کا میدان یاد کیجئے کہ مینا کے میدان میں جب میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا تھا اور چھری چلانے کا وقت آیا تھا تو اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے اسماعیل کو پائیں گے۔ ارے وہ تو خلیل اللہ کا بیٹا تھا، جب خلیل اللہ کا بیٹا صبر کر رہا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ رشتے سے خنجر کو نکالیے، کوئی آہ نہیں ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا آہ نہ نکلے، اپنی زبان میں دانتوں کو اور زبان کو دونوں کو بند کر لو، زبان کو دانتوں سے بھیج لو تاکہ آہ نہ نکلے، کوئی نیکیاں ختم نہ ہو جائے، کربلا کا امتحان غارت نہ ہو جائے، ہماری قربانیاں بیکار نہ ہو جائے۔ علی اکبر نے عرض کی ابو جان کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لیا، اس کے بعد کہا ابو جان اس خنجر کو نکالیے۔ اللہ اکبر، جب خنجر کو نکالنے کا وقت آیا تو زمین ہلنے لگی، زمین کانپنے لگی،
جب زمین کانپی حسین بولے تو کیوں کانپ رہی ہے؟ کانپ اس لیے رہی ہوں علی اکبر کا درد برداشت نہیں دیکھ سکتی، علی اکبر کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، علی اکبر کا غم نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات میرے امام نے زمین کو ہاتھ لگایا، سمجھا تو یہی یہ میرا بیٹا ہے، میں جانوں یہ جانے۔ اس کے بعد علی اکبر کو لٹایا، ایک ٹانگ اوپر کری ایک ٹانگ نیچے کری، خنجر جو اللہ اکبر جو ایک خنجر کی جڑ تھی وہاں سے ایک ہاتھ سے میرے امام نے ایک ہاتھ سے جڑ میں پکڑا، ایک سے اوپر پکڑا، اللہ کا نام لیا، قسم خدا کی، اور اس خنجر کو جب نکالا تو خالی خنجر نہیں نکلا، جتنی بھی آنتڑیاں اور گوشت تھا، بوٹیاں تھی، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے سب باہر آ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت بھی میرا علی اکبر رو نہیں رہا تھا، مسکرا کے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ارے تم بھی جوان ہو حضرات، اس جگہ میں بھی ہوں تو مجھے بھی مر جانا چاہیے، آپ بھی ہو تو آپ کو بھی مر جانا چاہیے۔ علی اکبر جوان تھے، ان کے دل میں تمنا نہ تھی، ان کے دل میں آرزویں نہ تھی، ان کے دل میں مرادیں نہ تھی کہ میں بھی لائف اور جیون کو گزاروں گا۔ کیا دین صرف علی اکبر کے لیے ہے؟ دین صرف قاسم کے لیے ہے؟ دین صرف عباس کے لیے ہے؟ دین صرف حسین کے لیے ہے؟ تمہارے لیے تاش کے پتے ہیں، تمہارے لیے حضرات کرکٹ ہے، تمہارے لیے موویز ہیں، تمہارے لیے عیاشیاں بدماشیاں ہے۔ کیا حسین کو جواب دو گے؟ کیا علی اکبر کو جواب دو گے؟ آج محرم الحرام میں توبہ کرو، جہاں تک ہوں گی گناہوں سے بچیں گے، جہاں تک ہوں گے امام حسین کو اللہ اکبر راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ علی اکبر جب تیر نکلا، خون کا فوارہ نکلا، آتڑیاں نکل گئی، اس کے بعد علی اکبر کیا بولے؟ علی اکبر کیا بولے؟ علی اکبر بولے ابو صبح سے لاشوں کو اٹھا کر تھک گئے ہو، اب میرا خیمے میں کیسے پہنچاؤں گے؟ ادھر تو بوٹیاں نکل رہی ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ادھر علی اکبر کو اپنے ابو کی فکر ہے کہ کیسے خیمے میں جاؤ گے؟ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا میں شام کی لاشیں خود ہی لے گیا، لیکن جب تیری لاش لے کے جاؤں گا اس لاش میں تو میرا ساتھ دے گا، تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کیا ابو جان کیسا ساتھ دوں گا؟ تو اللہ اکبر امام حسین نے فرمایا کہ خیمہ یہ سے قریب آئے گا کہ ادھر جب میں کاندھے پہ تجھے لٹاؤں گا تو آدھی قرآن کی تلاوت تو کرے گا، آدھے قرآن کی تلاوت میں کروں گا۔ نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے تو قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لیا ہے، جبھی تو بربادیاں تمہارے گھر میں جنم لے رہی ہے، جبھی تو تمہارے بیٹے نافرمان ہو گئے، جبھی تو تمہارے کنجریوں کو لے کے بھاگ رہے ہیں، جبھی تو تمہاری بچیاں مرتد ہو گئی۔ ابے جو قرآن سے تعلق توڑ لیتا ہے، دین سے تعلق توڑ لیتا ہے، جو مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق توڑ لیتا ہے، صرف رسمی محبت کرتا ہے، میرے پیاروں کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ مقام چاہنا ہے تو حسین کے سچے غلام بنو، علی اکبر کے سچے غلام بنو۔ جس طریقے سے اللہ نے علی اکبر المصطفیٰ اور نواسے کو عزت عطا فرمائی ہے، اکبر کے صدقے میں اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے۔ نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا قرآن میں بھی پڑھوں گا، قرآن تو بھی پڑھے گا، جب جا کے خیمہ آئے گا۔ علی اکبر کو اٹھایا، علی اکبر خون کے فوارے نکل رہے ہیں، حضرات گوشت کی اتڑیاں باہر آ رہی ہے، لیکن میرے علی اکبر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کہاں سے قرآن پڑھا؟ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی یاسین والقرآن الحکیم کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر خون نکلتا چلا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے قرآن کی تلاوت، لفظ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں لیکن قرآن نہیں چھوٹ رہا ہے، مٹھیاں کھلتی چلی جا رہی ہے، قرآن نہیں چھوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ دم نکلتا چلا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ المختصر یہ چند منٹوں کے بعد ایسا معاملہ ہوا کہ دھیرے دھیرے آواز بند ہونا شروع ہو گئی، بند ہونا شروع ہو گئی۔ میرا امام سمجھ گیا کہ اب علی اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو چکا ہے، لیکن قسم خدا کی حسین کی کرامت تو دیکھیے، علی اکبر کی کرامت تو دیکھیے کہ جہاں سے علی اکبر نے قرآن چھوڑا تھا وہیں سے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین اعظم ہے۔ اللہ اکبر خیمے کو لے گئے اور خیمے میں لے جا کے حضرات محترم اس ناش کو دکھایا تو حضرات سب دیکھتے رہ گئے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور بھی باتیں ہیں میرے پیاروں جو اس کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اسی طریقے سے یکے بعد دیگر کوئی حضرات محترم یہ کوئی قصہ و کہانی نہیں ہے بلکہ یہ کربلا کا درد والا منظر ہے۔ اس کو اللہ اکبر جو میں نے عرض
اپنی تختی یہ دل پر لکھو، دنیا کو سناؤ تاکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو، وہ رونگ وے سے رائٹ وے پہ آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے۔ اب اس کے بعد کون بچتا ہے؟ 6 ماہ کا علی اصغر قاسم بچتا ہے۔ قاسم 6 ماہ کا بیٹا، میرے امام کا 6 ماہ کا بیٹا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، حضرات امام حسین لے کے نہیں جا رہے تھے 6 ماہ کے بیٹے کو کربلا، لیکن امام حسین سے سیدہ زینب نے کہا بھائی جان آپ ذرا اس کو بھی لے کے چلے جائیں، اس میں 2 مسئلے ہیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے پانی مل جائے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، اور دوسرا کل یزیدی بھیڑیے مصطفیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارے خیمے میں 6 ماہ کا بیٹا بھی تھا، ہم اسے تو پانی دے دیتے، ہم اس پہ تو ترس کھاتے، کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہ لگا سکیں، اس لیے اس کو لے کے جاؤ۔ سیدہ زینب کی آواز پر امام علی اصغر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد 6 ماہ بچہ تمہارے گھر بھی ہوتا ہے پیارو، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے جو اللہ اکبر 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ تمہارے 6 ماہ کے بچے کو بخار آ جائے تو تم تڑپ جاتے ہو، تم حضرات ڈاکٹر MBBS MD پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے ہو، ادھر 6 ماہ کا بچہ حسین کا بھی تو لال ہے، حسین کا بھی تو بیٹا ہے، کیا ان کو درد نہیں ہے، ان کو پیار نہیں ہے، ان کو حسین کو ان کے محبت نہیں ہے؟ محبت پیار سب ہے، لیکن دین کا معاملہ ہے، شریعت کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ علی اصغر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چل دیے، جب چلے خیمے سے نکلے دھوپ ہو رہی تھی، دھوپ ہو رہی تھی، دھوپ تیز تھی۔ جب دھوپ کو دیکھا تو امام حسین نے سوچا دھوپ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن 6 ماہ کا بچہ کیسے برداشت کرے؟ آپ کے پاس جو رومال تھا، آپ نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اس رومال میں ڈھانپا، اور رومال میں ڈھانپنے کے بعد اس طریقے سے چھپا لیا جیسے ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرات سینے سے جب لگایا چل دیے نہر فرات کی طرف۔ اللہ اکبر۔ عباس عمرو بن سعد نے دیکھا، شمر نے دیکھا، یزیدی بھیڑیوں نے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، وہ سمجھے کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ حضرات وہ خوش ہوئے کہ شاید یہ معافی مانگیں گے، جان کی معافی مانگیں گے، ہو سکتا ہے یزید کی بیعت کر لیں گے۔ یزیدی جو لشکر تھے، عمرو بھی خوش ہو رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے لے کے جا رہے تھے جیسے کوئی قرآن لے کے جا رہا۔ حضرات اللہ اکبر 22,000 کے لشکر میں جتنے بچے ہوئے تھے سب کے سب خوش ہو رہے تھے کہ اب تو کام بن جائے گا، لیکن فارمیلٹی کے لیے جب میرا امام نہر فرات کے قریب پہنچا تو عمرو بن سعد بولا اب کیوں لے کے آئے ہو قرآن؟ اب کیوں لے کے آئے ہو قرآن؟ قرآن لے کے آتے تو پہلے لے کے آتے، علی اکبر کی جان تو نہ جاتی، عباس کی جان تو نہ جاتی، اونو محمد کی جان تو نہ جاتی، قاسم کی جان تو نہ جاتی، وہب کی جان تو نہ جاتی۔ جب اتنا سنا میرے امام حسین نے فرمایا میں قرآن لے کر نہیں آیا ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ میں قرآن لے کر نہیں بلکہ اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عباس علم بردار سمجھے نہیں تو سمجھا نہیں وہ یزیدی بھیڑیا۔ اس کے بعد میرے امام نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ وہ قرآن نہیں تھے، 6 ماہ کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، کیا 6 ماہ کے بیٹے سے ہے، جتنے کو بھی تم نے قتل کیا ہے۔ علی اکبر ہو سکتا ہے تمہاری برابری کا ہو، قاسم ہو سکتا ہے تمہاری برابری کا ہو، عباس جوان تھے میں مانتا ہوں، جتنے بھی آئے سب جوان تھے، لیکن 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو تو پانی دے دو۔ اللہ اکبر۔ بچے پہ تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، اور تم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے کہلاتے ہو، میرے نانا کے امتی کہلاتے ہو۔ عمرو بن سعد جس کے دماغ اور دل میں اللہ اکبر مال و دولت کا بھوت چڑھا ہوا تھا کہ مجھے تو مال چاہیے، وہاں کی حکومت چاہیے، وہاں کا بادشاہ بننا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی تھی، اس کا ایمان جانا تھا۔ عمرو بن سعد نے حضرات محترم ہرملا سے کہا ہرملا تیر چلا، تیرا تیر تو بڑا مشہور ہے نا، تیر چلا تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو جائے۔ ہرملا اللہ اکبر جب تیر چلانے کے لیے، ابے ایسے ظالم تھے رائے پور کے زندہ دل سن لیو، جو تیر تھا نا وہ بھی کوئی عام تیر نہیں تھا، اتنا خطرناک تیر تھا جو ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہرن کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ تیر علی اصغر کی معصومیت پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تیر نکالا، نکالنے کے بعد جیسے ہی چلانا چاہا واپس چھوٹ کے گر
گیا, دوبارہ پھر تیر مارنے کی کوشش کی, دوبارہ گر گیا, دوبارہ پھر مارنے کی کوشش کی, دوبارہ پھر گیا. عمرو بن سعد بولا کیا پاگل ہے حرملہ, تیرے تیر کے تو بڑے چرچے ہیں, تو تیر مارتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے ماروں, میری نظر خیمے کی طرف جاتی ہے, خیمے پہ 7 سال کی بچی سکینہ نظر آ رہی ہے, ادھر میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں, ادھر وہاں سے منع کر دیتی ہے, جیسے ہی منع کرتی ہے ادھر میرے ہاتھ تیر چھوٹ جاتا ہے, میں بھی کیا کروں؟ اس کے بعد عمرو بن سعد بولا اگر آنکھیں کھول کے تیر نہیں چل رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے تیر چلا, لیکن تیر چلا. حرملہ نے آنکھیں بند کی, اللہ اکبر, جب تیر کا نشانہ مارا قسم خدا کی اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرات بازو سے ہوتا ہوا حضرات محترم امام علی اصغر کے حلقوم میں چلا گیا. میرے امام علی اصغر نے آخری سانس لیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیجئے حضرات محترم, اس کے بعد حسین کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا نا. علی اصغر کو جب لے کے جا رہے تھے میدان کربلا زمین پہ لٹا دیا امام حسین نے, اور امام حسین نے لٹا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جتنے بھی بچے تھے, جتنے بھی ہمارے پاس جوان تھے, اور مولا آخری امانت بچی تھی